یقین ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لائے ہوئے تھے اور جنازہ دفن کر کے رسول اللہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب آپ کی پیٹھ کی طرف آ کے بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول کو اندازہ ہو گیا کہ میرے پیچھے آ کر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بدن پر جو چادر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چادر کو تھوڑا سا اٹھا لیا۔ جب وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی تو مجھے وہ مہر نبوت جو رسول اللہ کی پشت پر ایک مہر کی طرح سے تھی وہ مجھے نظر آئی۔ میں نے اٹھ کر اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر پھر رسول اللہ کی خدمت میں سامنے حاضر ہو کے بیٹھا اور بیٹھ کے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا یہ قصہ ہے، میرا باپ ایسا تھا اور اتنا لمبا عرصہ میں آپ کی ہی تلاش اور آپ کے ہی عقیدت میں، محبت میں اور آپ کو ہی ڈھونڈتا ہوا چکر کاٹتا رہا۔ میں ایک آزاد آدمی تھا، لوگوں نے مجھے غلام بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں تھے، حضرت سلمان فارسی نے ایمان قبول کر لیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان قبول کیا اس وقت پر حضرت سلمان فارسی کی عمر 200 سال، کم سے کم 200 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر تھی۔ بعض روایتوں میں کچھ اور زیادہ عمر بھی آتی ہے، 600 سال کی عمر تک بھی نقل کی گئی ہے، لیکن زیادہ معتبر روایتیں وہ ہیں جس میں حضرت سلمان فارسی کی عمر 200 سال نقل کی گئی ہے۔ بدر کا معرکہ گزرا، بدر میں حضرت سلمان فارسی شریک نہیں ہو سکے۔ احد کا معرکہ گزرا، احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ کیوں نہیں آزادی اختیار کر لیتے، تم اپنے مالک سے بات کرو، وہ مالک اگر تمہیں اجازت دے دے اور اس کو کچھ رقم دینی ہو تو رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے مالک سے گفتگو کی، بات چیت کی تو مالک نے عجیب شرط لگائی۔ اس نے کہا کہ ایک باغ میں 300 درخت لگاؤ اور وہ سارے 300 درخت جب پھل دینے لگیں تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے تو لگانے کے 8 سال کے بعد پھل دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ 300 درخت لگائے جائیں تو سارے 300 درخت پھل دیں گے، اس کی کوئی امید نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں سے بہت سارے درخت ضائع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک شرط تو یہ لگائی ہے کہ 300 درخت پھل دینے والے ایک باغ میں لگا کے دے دو، اور دوسری شرط لگائی ہے کہ 40 اوقیہ سونا مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے درخواست کی، آپ نے فرمایا اپنے بھائی سلمان کی کھجور کے درختوں سے مدد کرو، تو صحابہ نے کھجور کے درخت لا کے دیے، کوئی 2، کوئی 10، کوئی 20، کوئی 15، تو 300 درخت جمع ہو گئے۔ تو 300 درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا کہ ان سب کو لے کر میدان میں چلو، میں اپنے ہاتھ سے لگاتا ہوں۔ رسول اللہ نے وہ 300 درخت لگائے۔ 300 میں سے ایک درخت ایسا تھا جو اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے نہیں لگا، کسی اور نے لگا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ وہ 300 درخت میں سے 299 درخت، جو درخت 8 سال کے بعد پھل دیتا ہے وہ درخت 1 سال کے بعد پھل دینے کے قابل ہو گیا۔ آپ نے آ کے دیکھا تو پورے درخت پھل دے رہے، صرف ایک درخت ضائع ہو چکا ہے اور وہ کسی اور نے لگایا تھا۔ تو رسول اللہ نے پھر وہ درخت لگایا تو اگلے سال وہ درخت بھی پھل دینے لگا۔ تو 2 سال کے عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی جب 300 درخت کا باغ اپنے مالک کے حوالے کر دیے تو اب 40 اوقیہ سونا دینا تھا،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو ایک دفعہ بلایا اور بلا کر ایک انڈے کے برابر سونے کا ایک چھوٹا سا ڈلا دیا اور دیکھے کہا کہ یہ لے جا کر اپنے مالک کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ سونے کا اتنا چھوٹا سا ڈلا، وہ انڈے جیسا، وہ تو 40 اوقیہ مانگ رہا ہے، اتنا چھوٹا سا کیا کام آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر وزن کرو، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کے وزن کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ برابر 40 اوقیہ کا تھا۔ وہ 40 اوقیہ کا وہ سونے کا ڈلا اور ٹکڑا حضرت سلمان فارسی نے اپنے مالک کو دے کر آزادی حاصل کی۔